حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عظیمتوں کے بحر بے قراں، صبر اور تحمل کے شہنشاہ، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت ام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عنہا کے لخت جگر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدری شہداء کے برابر میں درجہ دے رکھا ہوا تھا۔ وظائف کے اعتبار سے، مراعات کے اعتبار سے، جو سہولیات اور ریلیف حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے شہداء کو عطا فرمائی تھیں، وہی سیم کی سیم بالکل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی تھی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ نے فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ بدری شہداء کے برابر مقام دے رہے ہیں، وظائف دے رہے ہیں، جبکہ میں نے بدر بھی لڑی ہے، احد بھی لڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگیں بھی لڑا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہیں، یعنی کہ اپنے بیٹے پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو گئے، بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ بیٹا، حضرت حسین کے ساتھ اپنے آپ کو موازنہ نہ کر، حضرت حسین جیسا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، حضرت حسین جیسا تمہارا نانا نہیں ہے، حضرت حسین جیسی تمہاری نانی نہیں ہے، حضرت حسین جیسا تمہارا باپ نہیں ہے، حضرت حسین جیسی تمہاری اماں نہیں ہے، حضرت حسین کی خالاؤں جیسی تمہاری خالہ نہیں ہے، حضرت حسین کی پھوپھیوں جیسی تمہاری پھوپھیاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تمہارا نانا تو اس مقام والا نہیں ہے۔ حسین کی نانی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تمہاری نانی تو اس مقام اور لیول کی نہیں ہے۔ حضرت حسین کی اماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تمہاری ماں نبی کی بیٹی تو نہیں ہے۔ تو حسین کا باپ علی حیدر کرار ہے، نبی کا چچا زاد بھائی ہے، اور تمہارا باپ نبی کا چچا زاد بھائی تو نہیں ہے۔ ابھی بھی کبھی بھی حسین کے ساتھ اپنا موازنہ مت کرو، حسین بہت مقام والا ہے، بلند و بالا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومیت اگر ملی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنا بھی ناروا سلوک رکھا گیا ہے، صحابہ کرام نے ہرگز نہیں کیا، کربلا کے لوگوں نے کیا تھا۔ وہ لوگ جو شیعان علی خود کو کہتے تھے، عبداران علی خود کو کہتے تھے، بلکہ صحابہ کرام تو جو کبار صحابہ کرام بچ چکے تھے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 سال کی عمر میں شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کی چند ایک تعداد بچ چکی تھی، اکثر صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ بہرحال جو بچے ہوئے تھے انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ٹوکا کہ آپ نہ جائیں، انہوں نے دغا باز لوگ ہیں، آپ کے بابا حضرت علی سے انہوں نے وفا نہیں کی تو وہ آپ سے کیا وفا کریں گے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب شہید کر دیے گئے تھے تو آپ کے سر مبارک کو ابن زیاد کی محفل میں لایا گیا، تو ابن زیاد ایک چھڑی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی مارنے لگ گیا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے رہا نہ گیا، فرمایا کہ ابن زیاد ایسے مت کر، میں نے ان ہونٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے، ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے، ان ہونٹوں سے پیار کرتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ایسے مت کر۔ تو ابن زیاد غصے میں آ گیا، کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، خستہ حال پراگندہ تمہاری حالت نہ ہوتی، تمہارے بڑھاپے کا ترس نہ کھاتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بہرحال وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، ایام پلٹتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا عروج، کبھی کسی کا زوال۔ بہرحال حسین کا تو ہمیشہ ہی عروج رہا ہے، حسین شہید ہو کر بھی عروج پر تھا، حسین کربلا کے میدان میں بھی عروج پر تھا، حسین جنت کے شہزادوں کا سردار ہے، جنت بھی حسین کی، دنیا بھی حسین کی، قبر بھی حسین کی، آخرت بھی حسین کی، حسین والوں کی۔ زمانے کے صبح شام ہیں، انداز ہیں، پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں ایسے ہی ابن زیاد کا کٹا ہوا سر لایا گیا، سامنے رکھا گیا، تو لوگ حیران ہو گئے کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے، وہ چلتا ہوا آیا، ابن زیاد کے
ناک سے گھسا منہ سے نکلا، پھر ناک سے گھسا منہ سے نکلا، پھر ناک سے گھسا منہ سے نکلا، 3 بار ایسے کرنے کے بعد چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جانے کے بعد پھر واپس پلٹا، پھر آیا، ناک سے گھسا، اور پھر ابن زیاد وہ بدبخت جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی تھی، اسی کے سر میں گھسا، پھر دوبارہ نہیں نکلا۔ اللہ نے یہ عبرت، یہ انجام کی ایک جھلک دنیا میں بھی ایسے بدبخت لوگوں کو دکھا دی جنہوں نے آل رسول کے ساتھ زیادتیاں کی، ناجائزیاں کی ہیں۔ رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ مبارک کی، تو یہ شیعان علی وہ لوگ جو حضرت حسین کے حبدار کہلواتے تھے، حضرت علی کے حبدار کہلواتے تھے، اتنے دغاباز اور بے وفا قسم کے لوگ لکھے ہیں کہ حضرت ابن زیاد، یزید اور شمر کے ڈر سے حضرت حسین کا نماز جنازہ بھی ان لوگوں نے نہیں پڑھا اور نہ پڑھایا، بلکہ کربلا کے ساتھ ایک بستی ہے چھوٹی سی، اس بستی کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھڑ مبارک کا جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی، اور کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لایا گیا تھا۔ پھر آپ کے بیٹے زین العابدین اور دوسرے جو آپ کے حبدار تھے، لوگ تھے، انہوں نے مل کر آپ کے سر مبارک کا نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو الگ دفن کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم نواسے رسول ہیں کہ جن کے جسم کو الگ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا گیا اور ان کے سر کو الگ نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا گیا۔